الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ میرے محترم دوستو، آج کل ہم ایک ایسے گناہ میں ملوث ہے جس کا ہمیں احساس نہیں اور نہ ہم محسوس کرتے ہیں اس کو، وہ ہے زبان۔ زبان سے جو بولتے ہیں ہم سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ہم کیا بول رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں۔ تو قرآن کریم میں ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو تم بولتے ہو منہ سے آپ لوگوں کے پاس نگران ہے، وہ ان کو لکھنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، یہ محفوظ ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے حوالے سے ہم سے پوچھیں گے کہ آپ نے جو کچھ کہا ہے۔ یہ زبان انسان کو ہلاکت میں ڈال سکتا ہے۔ انسان کو دنیا کے اندر تول کر بولنا چاہیے، سوچ کر بولنا چاہیے، تاکہ اس کے زبان کے ذریعے سے کسی کو ایذا نہ پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اس نے اللہ پر ایمان لایا اور آخرت پر ایمان لایا، اس کو چاہیے اچھی بات کہے، خیر کی بات کہے، ورنہ پھر خاموش رہے۔ مومن کو یہ کہا گیا کہ آپ ہمیشہ خیر کی بات کہا کریں، خیر، اور اس کے ساتھ ایمان کے بعد آخرت، یوم آخرت جو احتساب کا دن ہے، جو جزا کا دن ہے، جس دن اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، اس پر آپ کو یقین ہو تو پھر آپ جو بولتے ہو نا، وہ محفوظ کیا جائے گا۔ اللہ کے فرشتے ان کو محفوظ کریں گے اور آپ سے پوچھا جائے گا۔ اور احادیث میں ہے، باقاعدہ امام بخاری نے آخری حدیث میں جو ترجمۃ الباب باندھا ہے، اس کے ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اعمال کے ساتھ اقوال کو بھی تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا۔ جو انسان منہ سے بولتا ہے، وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ قَوْلَهُمْ يُوزَنُ وَتُوزَنُ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ترازو کو رکھا جائے گا۔ تو اس میں اب وہ ایک علمی مسئلہ ہے، اس پر میں گفتگو نہیں کرتا ہوں، لیکن انسان جو منہ سے بولتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو ہمارے فرشتہ آپ کے ہاں نگران ہیں، وہ لکھتے ہیں اس کو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بات کرو تو آپ خیر کی بات کرو، اگر نہیں تو پھر خاموش رہو۔ ایک اور حدیث میں من صمت نجا، جو خاموش رہا اس کو نجات مل گئی، اس نے نجات پایا۔ تو سمجھو یہ زبان انسان کو ہلاکت میں ڈالنے والی ہے۔ اسی کے ذریعے سے انسان دوسروں کے ساتھ بات کرتا ہے، تو اسی کے ذریعے سے انسان جھوٹ بھی بولتا ہے، دوسروں کی غیبت بھی کرتا ہے، گالی بھی دیتا ہے۔ تو اس زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ اور ہم بسا اوقات محفلوں میں، مجلسوں میں ایسے باتیں کرتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا، اور روایات میں بھی ہے بسا اوقات انسان ایسے باتیں کرتے ہیں جس کا ان کو پتہ نہیں چلتا، پھر وہ جہنم کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، ہمیں اپنی زبان کو
کنٹرول کرنا چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا آپ لوگ مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، زبان کی اور شرمگاہ کی. یعنی ان کا آپ لوگوں نے حفاظت کیا اور ان کو سنبھال کے رکھا، تمہیں جنت کا ضامن ہو، اللہ تمہیں جنت نصیب کرے گا. تو یہ زبان ایک ایسی چیز ہے، اس سے آپ دوسروں کو ایذا بھی دے سکتے ہیں، گالی بھی. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو جب تعریف کی کہ مسلمان وہ ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، پہلا لفظ لسان کا ہے کہ زبان کی ایذا سے دوسرے لوگ اس کی محفوظ رہیں. تو ہمیں چاہیے اپنے زبان کی حفاظت کریں. اور چونکہ ایک عربی شعر ہے، جراحات السنان لحل تیام ولا یلتام ما جرح اللسان، جو زخموں کے جو تلوار کے زخم ہے نا ان کے علاج ممکن ہے، لیکن جو زبان کے دیے ہوئے زخم ہے نا ان کا علاج کا امکان نہیں. یعنی زبان سے آپ اس طرح انسان کو تکلیف دیتے ہیں نا، تو ہمیں تول کر سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے. زبان پہلے دل میں جو بات آئے ہم دماغ میں لے لیں، کہیں ایسا نہ ہو اس سے خراب تاثر نہ ہو، اور پھر ہم جھوٹ بھی اس سے بولتے ہیں، غیبت بھی اس سے کرتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے زبان کی حفاظت کریں، اور اسی کی وجہ سے ہم ہلاکت میں جائیں گے. جو خیر کی بات ہو وہ کہے، اور اگر نہیں تو پھر خاموش رہنا چاہیے. اور شریعت ہمیں حکم دیتا ہے، اللہ رب العالمین کا حکم ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. تم جو کہتے ہو زبان سے، تمہارے پاس نگران فرشتے مقرر ہے، وہ ان کو لکھتے رہتے ہیں اور تیار بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لکھنے کے لیے. اسی طرح ہم جب کوئی بات کرے، تقریر کرے، اس میں اعتدال کو اختیار کرے. ایسا نہ ہو زبان سے ایسا لفظ نکلے کہ سامنے والے کو اس سے ایذا پہنچے. تو اپنے زبانوں کی حفاظت کرنا چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا طریقہ بتایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو اللہ پر ایمان لایا اور آخرت پر ایمان لایا اس کو چاہیے خیر کی بات کرے، اگر نہیں تو خاموش رہے. تو ہمیں چاہیے اگر ہم اللہ کو، جب اللہ رب العالمین پر ہمارا ایمان ہوگا اور ہمیں یہ یقین ہوگا کہ اللہ نے ہمیں زندہ کیا ہے، پھر ہمارا حساب و کتاب ہوگا، یوم آخرت ہوگا، تو پھر ہم انشاءاللہ العزیز اپنے زبان کو کنٹرول کریں گے اور اس سے بچیں گے. اور جو خیر کی بات ہو تو کہنا چاہیے، نہیں تو پھر خاموش رہنا چاہیے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں تعلیم ہے. اور اللہ رب العالمین بھی ہمیں فرماتے ہیں کہ آپ لوگ جو کہتے ہو وہ محفوظ کیا جا رہا ہے. لہٰذا ہمیں بحیثیت مسلمان کی اپنے زبان کی بھی حفاظت کرنا چاہیے، انسانیت کو اس سے محفوظ رہنا چاہیے، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے کسی کو ایذا نہ دیں. اللہ تعالی ہمیں اپنے زبانوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.